بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے لاوی کی نسل میں سے تھے۔ مصر میں بنی اسرائیل کی تعداد بہت زیادہ تھی اور فرعون وہاں کا بادشاہ تھا۔ اسے یہ چیز پریشان کرنے لگی کہ دن بدن بنی اسرائیل کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کہیں یہ مجھے نقصان ہی نہ پہنچائیں۔ اس نے سوچا کہ یہ لوگ حکومت مصر کے دشمنوں کے ساتھ مل کر ملک کے لیے ایک خطرہ بن جائیں، اس لیے اس نے بنی اسرائیل پر پابندیاں عائد کرنی شروع کر دی اور ان کی مشکلات میں اضافہ کرنے لگا، یہاں تک کہ ان کے گھر پیدا ہونے والے بیٹوں کو قتل کر دیا جاتا اور بیٹیوں کو اپنی خدمت گزاری کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ بنی اسرائیل کے گھر پیدا ہونے والے بیٹوں کو وہ اس لیے قتل کرتا تھا کہ ایک دفعہ فرعون کو ایک خواب آیا کہ بیت المقدس کی جانب سے ایک آگ کا شعلہ آیا اور اس نے مصر کے تمام گھروں کو جلا کر راکھ کر دیا، مگر بنی اسرائیل کے گھروں کو ذرہ برابر بھی نقصان نہ پہنچا۔ جب اس نے اپنے اس خواب کی تعبیر تلاش کی تو اسے پتا چلا کہ بنی اسرائیل کے خاندان میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کے ہاتھ سے وہ بھی قتل ہوگا اور اس کی سلطنت بھی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اس لیے فرعون نے یہ اعلان کیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا بھی پیدا ہو اسے مار دیا جائے۔ اس طرح سے بنی اسرائیل کے گھروں میں پیدا ہونے والے بے شمار لڑکوں کو قتل کروا دیا گیا۔ اس طرح سے وہ اپنے آپ کو محفوظ کر رہا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اور ہی منصوبے کر رکھے تھے۔ انہی دنوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، لیکن ان کی ولادت کو پوشیدہ رکھا گیا تاکہ فرعون اور اس کے اہلکاروں کو ان کی ولادت کا پتہ نہ چلے، تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی خطرے میں نہ پڑے۔ چند دن اسی طرح سے گزر گئے، لیکن ان حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہو گئی۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ وہ انہیں ایک صندوق میں رکھیں اور اسے دریائے نیل میں ڈال دیں تاکہ خدا کا فرمان جاری ہو سکے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایک صندوق تیار کروایا اور اپنے لاڈلے بیٹے کو اس صندوق میں رکھا اور دریا میں بہا دیا۔ یہ صندوق اللہ کے حکم سے تیرتا ہوا فرعون کے محل کے پاس پہنچ گیا۔ جب فرعون کے نوکروں نے اس صندوق کو دیکھا تو اسے نکال کر فوراً فرعون کے پاس لے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن دور سے ہی اس صندوق پر نظر رکھے ہوئے تھی تاکہ انہیں پتہ چلے کہ یہ صندوق کس کے پاس جاتا ہے۔ جب فرعون نے وہ بچہ دیکھا تو اس کے ذہن میں آیا کہ کہیں یہ بچہ نہ ہو جو مجھے تباہ و برباد کرے گا، اس لیے اس نے اسے قتل کرنے کا حکم دیا۔ تو اس کی بیوی آگے بڑھی اور کہنے لگی، اس خوبصورت اور معصوم بچے کو قتل نہ کرو، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، اس طرح سے یہ بچہ ہمارے لیے مفید ثابت ہوگا۔ چنانچہ اس نے اپنی بیوی کی بات مان لی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی بیوی کے حوالے کر دیا۔ اس وقت انہیں یہ پریشانی تھی کہ بچہ بہت زیادہ رو رہا تھا کیونکہ اسے بہت بھوک لگی ہوئی تھی، اس لیے کچھ عورتوں کو دودھ پلانے کے لیے بلایا گیا، لیکن اس بچے نے کسی بھی عورت کا دودھ نہ پیا۔ اتنے میں دور کھڑی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن آگے بڑھی اور فرعون کی بیوی سے کہنے لگی کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک خاندان کے بارے میں جانتی ہوں جو آپ کے اس بچے کو بڑے پیار سے پالیں گے اور اس کی اچھی دیکھ بھال بھی کریں گے۔ فرعون کی بیوی فوراً مان گئی کیونکہ بچہ بہت زیادہ رو رہا تھا۔ وہ لڑکی فوراً اپنی ماں کو محل میں لے آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے ساتھ چپک گئے اور ان کا دودھ پینے لگے۔ یوں خدا کا وعدہ پورا ہوا
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے پاس پہنچ گئے۔ فرعون کے محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت خیال رکھا جاتا تھا اور محل کے خدمت گزار ان کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ اس طرح انہوں نے اپنے لڑکپن کا زمانہ فرعون کے محل میں بڑے آرام سے گزارا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے تو اللہ پاک نے انہیں علم و حکمت سے نوازا اور نبوت کے منصب پر فائز کیا، اور انہوں نے طے کر لیا کہ وہ ہر دکھی دل کی حاجت پوری کریں گے اور ہر ایک کی مدد کریں گے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے راستے میں دیکھا کہ دو شخص آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک فرعون کا آدمی تھا اور دوسرا بنی اسرائیل تھا۔ جب اسرائیلی آدمی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں دیکھا تو مدد کے لیے پکارا، تو وہ مدد کے لیے آگے بڑھے اور اس فرعون کے آدمی کے سر پر اتنا زوردار مکہ مارا کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا اور مر گیا۔ دوسرے دن پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی راستے سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ وہی اسرائیلی شخص کسی دوسرے فرعونی کے ساتھ جھگڑ رہا ہے۔ جب اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو کل کی طرح دوبارہ ان سے مدد مانگی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ تم ایک جھگڑالو آدمی ہو۔ وہ جیسے ہی وہ اس کی مدد کے لیے آگے بڑھے تو اسرائیلی نے سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام خود اسے پیٹنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اس لیے وہ کہنے لگا کہ موسیٰ، کیا تم مجھے بھی ویسے ہی قتل کر دینا چاہتے ہو جیسے کل تم نے فرعون کے آدمی کو قتل کیا تھا؟ اس جملے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان خطرے میں ڈال دی اور لوگوں کو پتہ چل گیا کہ مرنے والے فرعون کو کس نے قتل کیا ہے۔ اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان خطرے میں پڑ گئی، لیکن اس موقع پر بھی اللہ پاک کی رحمت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ ان کا خزانچی جو ایک مومن تھا اور اپنے مذہب کو سب سے چھپا کر رکھتا تھا، وہ خزانچی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، اے موسیٰ علیہ السلام، یہ قوم آپ کو قتل کر دے گی، اس لیے آپ اس شہر کو چھوڑ کر چلے جائیں اور فرعون کے ظلم سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس خزانچی کے کہنے پر مصر کو چھوڑ آئے اور کئی دنوں تک صحراؤں میں کھائے پیے بغیر ہی سفر کرتے رہے۔ اس وقت انہیں سخت بھوک لگ رہی تھی۔ آخرکار وہ سفر کرتے کرتے مدین کے ایک کنویں کے پاس پہنچ گئے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ کچھ چرواہے کنویں کے پاس جمع ہیں اور اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور کچھ ہی فاصلے پر دو لڑکیاں بھی کھڑی ہیں جو کنویں سے پانی لینے کے انتظار میں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لڑکیوں کے پاس گئے اور پوچھا، آپ اپنی بھیڑوں کو پانی کیوں نہیں پلا رہی؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس انتظار میں ہیں کہ وہ لوگ پہلے اپنے جانوروں کو پانی پلا دیں، اس کے بعد ہم اپنی بھیڑوں کو پانی پلوائیں گی، کیونکہ ہمارے بابا جان بہت بوڑھے ہیں، وہ یہ سب کام نہیں کر سکتے، اس لیے ہمیں ہی یہ سب کام کرنے پڑتے ہیں۔ یہ سن کر اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھے اور کنویں سے ان کی بھیڑوں کو پانی پلانے لگے، اور پھر دوبارہ درخت کے سائے میں آ کر بیٹھ گئے۔ اس وقت انہیں شدید بھوک لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی۔ کچھ ہی دیر بعد ان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہنے لگی، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں، کیونکہ آپ نے ہمارے لیے کنویں سے جو پانی نکالا ہے آپ کو اس کا معاوضہ دینا ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر کی طرف چل پڑے جو ان لڑکیوں کے والد تھے۔ ناظرین، اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہاں ایسا کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے شادی کرنا پڑی۔
اسی امید کے ساتھ اجازت دیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے ایک نئی اسلامی، معلوماتی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ۔ شکریہ۔